اس کی صدقہ ان کا بخشش اس کی، کس کی؟ رب کی۔ اب یہ شرک ہے؟ رب کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے، مصطفیٰ کا اختیار بھی بیان ہو رہا ہے۔ بخشش اس کی صدقہ ان کا دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ اللہ حضرت نے آگے کمال کر دیا، آپ فرماتے ہیں کسر دنا تک، کسر دنا، کوئی نبی مقام بیضا پہ گیا ہو وہاں معراج ہوا، کسی نبی کو معراج کوہ طور پہ ہوا، کسی نبی کو معراج پہلے آسمان پہ ہوا، کسی نبی کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوا، کسی نبی کو معراج درخت میں ہوا جب درخت پہ آرا چلا۔ حضرات محترم کسی نبی کو معراج چھری کے نیچے ہوا، کسی نبی کو معراج منا پہ ہوا، کسی نبی کو معراج چوتھے آسمان پہ ہوا، کسی نبی کو معراج چھٹے آسمان پہ ہوا۔ حضرات محترم سدرہ سے آگے جبریل بھی نہیں گیا، کوئی ہستی نہیں گئی سدرہ سے آگے۔ حضرات محترم اللہ حضرت نے اس کی ترجمانی کی، آپ فرماتے ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی، کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اور اللہ حضرت سے پوچھا جناب آپ کے نبی کی ملکیت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیہ مبارکہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پہ یہ ظلم کر چکے ہیں، جاؤکا ہے پیارے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے، آ کے کیا کریں؟ پہلا کام ہے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، دوسرا کام ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو۔ یا اللہ تیرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے بخشش مانگیں تو کیا ہماری بخشش ہو جائے گی کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تیسرا کام بھی رہتا ہے۔ پہلا کام ہے جاؤ کا نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، یعنی نبی سے نسبت جوڑ لو، یعنی نبی سے نسبت مضبوط کر لو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سارے مسلمان ہو، حضرات محترم کوئی تھوڑا گناہگار کوئی زیادہ گناہگار، میں اپنے آپ کو آپ سب سے زیادہ بڑا گناہگار سمجھتا ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں حضرات محترم چاہے آپ کا خاندان کوئی بھی ہے، قبیلہ کوئی بھی ہے، برادری کوئی بھی ہے، ایک کام ضرور کرو، اپنی روح کا تعلق اپنے نبی سے جوڑ لو۔ حضرات محترم اپنی نسبت اپنے نبی سے مضبوط بنا لو۔ جب نبی سے نسبت مضبوط ہو جائے گی بھلا کیا ہوگا؟ حضرات محترم وہ اویس کرنی ساری زندگی میرے نبی کو ملا نہیں، حضور نبی کریم جب یمن کی طرف منہ کرتے ہیں فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے آپ کی محبت آپ سے کرنے والا؟ فرمایا اویس نام ہے، اویس نام ہے اس کا، کرن کے جنگلوں میں رہتا ہے۔ اے علی اے عمر، جب عمر فاروق کا زمانہ آئے گا تم یمن فتح کرو گے، جب یمن فتح ہوگا کرن جاؤ گے، اس کو میرا سلام کہنا، یہ جبہ بھی محمد کا اسے دینا، اور اس بندے کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ میرا آقا نبی سب کا ہے لیکن 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 توجہ کرو، لیکن نوازتا اسے ہے جو اپنی روح کا تعلق پیغمبر کی ذات سے جوڑ لیتا ہے۔ اویس کرنی ساری زندگی میرے نبی سے ملا نہیں، اسی لیے تو صحابی نہیں بن سکا، صحابی نہیں بن سکا۔ آپ توجہ کرو جب ملاقات ہی نہیں ہوئی، ملاقات ہی نہیں ہوئی، ملاقات ہی نہیں ہوئی تو کرن کے جنگلوں میں تڑپنے والا ادھر میرا نبی مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھا، اس کی تڑپ کو اگر محسوس کر سکتا ہے تو اندازہ لگاؤ اگر نبی کا غلام رکن میں حضور کی محبت میں میلاد کی محفل سجائے تو کیا نبی کو پتہ نہیں لگے گا؟ حضرات محترم میرے نبی نے بلا کیوں؟ بڑے بڑے بادشاہ تھے، جب کچھ دشمنوں نے یہ چال چلی، عیسائی اور یہودی اکٹھے ہوئے، جب بھی کوئی نیا علاقہ کوئی فتح ہوتی ہے نا تو وہاں دو قسم کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، ایک سیاسی
اور ایک اس علاقے میں جو پہلے مذہب ہوتا ہے نا، اس مذہب کے جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں جو پہلے مذہب ہو، ایک وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام 25 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا، مدینے سے نکل کے ان ساری ریاستوں پہ اسلام پھیلا، اسلام کے دشمن اٹھ کھڑے ہوئے، یہ یہودی اور عیسائی بھی اکٹھے ہو گئے، سیاسی بھی دشمن بن گئے، مذہب سارے مذہبوں کے جو مذہبی لیڈر تھے وہ بھی دشمن بن گئے۔ انہوں نے طریقہ کیا بنایا؟ انہوں نے پروگرام بنایا، ایسے کرتے ہیں مسلمان، ایسے تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ جہاں بھی جاتے ہیں فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ حضرات محترم مولا علی شیر خدا جیسی ہستی ہو، فاروق اعظم جیسی ہستی ہو، حضرات محترم ان صحابہ کے ادوار میں بڑی فتوحات ہوئی۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا اسلام طاقت سے ہم نہیں روک سکتے، چال بازی کریں، سازش کریں ان کے خلاف۔ سازش یہ کہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ کسی طریقے سے سرنگ کھود کے حضور نبی کریم کے روزے تک لے جائیں، حضور نبی کریم کا جسد مبارک وہاں سے نکال کے اپنے پاس لے آئیں۔ جب اپنے پاس وہ جسد مبارک آ جائے گا پھر ہم شور مچائیں گے، مسلمانوں کو کہیں گے تمہارا نبی تو روزے میں ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے۔ تو سارے مسلمان جو آج تک جن کا ہم مقابلہ نہیں کر سکے طاقت کے میدان میں، میدان جہاد میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، ہم سے ٹلے والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور یہ ہمیں شکست پر شکستی دیتے آئے ہیں، لیکن جب یہ ذکر پہنچے گی اس وقت ہم ان کو پسپا کر دیں گے۔ انہوں نے اس کام کے لیے 2 بندے تیار کیے، جاسوس تیار ہوئے، انہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھ لی، لمبے لمبے چلے جناب، اور لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی نمازیں، اور یہ پڑھتے پڑھاتے مدینے میں آئے۔ جب مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ بڑے نیک بندے ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ سارے ان کا احترام کرنے لگ گئے۔ انہوں نے ایک مکان لے لیا۔ حضرات محترم کرتے کیا تھے؟ جب سارا مدینہ سو جاتا تھا آدھی رات کو یہ سرنگ کھودنا شروع کر دیتے تھے، اپنے حجرے اور مکان سے انہوں نے سرنگ کھودنی شروع کی، اور اس کا رخ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی طرف تھا۔ سرنگ کھودنے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ جب سرنگ روزے تک پہنچی، روزے تک پہنچ گئی، حضرات محترم بالکل قریب پہنچ گئے۔ اب میرا نبی کس کو کہہ رہا ہے ذرا اندازہ لگاؤ۔ وہاں عرب کے بھی بادشاہ تو تھے، آج لوگ کہتے ہیں جناب کعبے کا نظام ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا نہیں جناب، کعبے کا نظام حضور نبی کریم کے آنے تک، حضور کے مکے سے مدینے ہجرت کرنے اور مدینے سے دوبارہ مکے آنے تک کافروں کے پاس چابی تھی۔ حضرت عثمان بن مظعون کے خاندان کے پاس چابی تھی۔ نظام بدلتا رہتا ہے، نظام کبھی کبھی کافروں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، لیکن نہیں، جس کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں رسائی ہوتی ہے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ حضور کا عاشق ہوتا ہے۔ حضرات محترم انہوں نے سرنگ جب قریب کر لی روزے کے، میرے نبی نے، اب جو لوگ کہتے ہیں نبی استغفر اللہ مر گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عرب کے بادشاہ کو نہیں ٹٹولا، کوئی اور بادشاہ نہیں۔ حضور نبی کریم نے حضرت نور الدین زنگی جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا اس کے خواب میں آئے۔ وہ دونوں جو مومنانہ شکل بنا کے لمبی داڑیاں رکھ کے یہ سرنگ والا کام کر رہے تھے، ان کی شکلیں میرے نبی نے دکھائیں اور فرمایا یہ 2 چوہے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی بڑا پریشان ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کا جو پی ٹی وی ہے نا، انہوں نے اس واقعہ پہ باقاعدہ ڈرامہ بنایا، دکھایا عوام الناس کو، یہ سچا واقعہ تاریخ کا۔ حضرت نور الدین زنگی جب بیدار ہوا وہ بڑا پریشان تھا کہ یہ خواب ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری رات سویا تو پھر وہی خواب۔ میرے نبی نے فرمایا نور الدین یہ 2 چوہے مجھے تنگ کر رہے ہیں، ان کا کوئی علاج سوچو۔ حضرات محترم میرا نبی بھی اس کو خواب میں ملا جو پکا اہل سنت والجماعت تھا۔
کسی عرب بادشاہ کو خواب میں نہیں ملے، نور الدین زنگی کو ملے۔ حضرات محترم تیسری رات پھر میرا نبی نور الدین زنگی کو خواب میں ملا، فرمایا یہ دو بندے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ آدھی رات کوئی نور الدین زنگی اٹھا، اس نے چیخ ماری، حضرات محترم اس کا وزیر جمال الدین اس کو آواز دی، آدھی رات کو وہ دوڑتا دوڑتا آیا، بادشاہ سلامت خیر تو ہے؟ فرمایا آج تیسرا دن ہے، میرا نبی زیارت سے نواز رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے نبی کو کوئی گزن دے رہا ہے۔ اس نے گھوڑے تیار کیے، اپنے کچھ بندے ساتھ لیے، اپنے سپہ سالار کچھ چند ایک ساتھ لیے اور کچھ خالی گھوڑے ساتھ لیے۔ حضرات محترم وہ سارا دن گھوڑے دوڑاتا رہا کہ میں جلدی مصطفیٰ کی ذات تک پہنچوں، ساری رات گھوڑے دوڑاتا رہا۔ جو آپ کے سنگی تھے وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت تھوڑے دیر کے لیے آرام کر لو۔ نور الدین زنگی کہتا ہے پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی، اب سمجھ آ گئی ہے، اب اتنے تک مجھ پر آرام حرام ہے جتنے تک میں سرکار کی بارگاہ تک نہیں پہنچ جاتا۔ حضرات محترم نور الدین زنگی 10 دن سویا نہیں، گھوڑے کی پیٹھ سے اترا نہیں، لگاتار دوڑتا دوڑتا گھوڑے دوڑاتا، حتیٰ کہ یوں ہوا کہ جو گھوڑے استعمال میں تھے ان کے نیچے پاؤں زخمی ہو گئے، ان کو چھوڑا، نئے گھوڑے لیے، ان گھوڑوں پہ بیٹھا، پھر نئے گھوڑے تازہ دم لے کے پھر دوڑے لگانی شروع کر دی۔ اس حال تک مدینے کے اندر پہنچا اور جا کے اس نے جائزہ لیا، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں آیا ہوں، میں مدینے کے لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دعوت پکائی پورے مدینے کی اور اعلان کیا کوئی بندہ پیچھے نہ رہے، سارا مدینہ آیا۔ حضرات محترم جہاں تمبو اور ٹینٹ لگے ہوئے تھے وہ دروازے پہ کرسی ڈال کے بیٹھ گیا، سارا مدینہ دروازے سے گزرا، اس نے ہر بندے کے چہرے کو دیکھا، لیکن اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس نے اپنے وزیر کو کہا وہ بندے نہیں آئے۔ اس نے پوچھا مدینے والوں سے کہ وہ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ مدینے والوں نے کہا جناب سارا مدینہ آ گیا ہے، صرف 2 بندے رہ گئے، ان کو دنیا سے غرض ہی کوئی نہیں، وہ فقیر ہیں، وہ درویش ہیں۔ بادشاہ کہتا مجھے وہی چاہیے، ان کو بھی کہو کہ میں تحفے دوں گا، صرف دعوت نہیں کروں گا، آنے والوں کو تحفوں سے نوازوں گا۔ کہا گیا جناب ان کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں، وہ تحفے نہیں لیتے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ پھر بھی میں بلانا چاہتا ہوں وہ آئیں۔ جب وہ دونوں آئے، لمبی لمبی داڑیاں، بڑے بڑے چبے، حضرات محترم جب وہ آئے بادشاہ پہچان گیا۔ اس نے کہا 3 دن میرے مصطفیٰ انہیں مجھے دکھاتے رہے، یہ وہ وہی خبیث ہیں۔ ان کو ساتھ لیا، ان کے مکان پہ گئے، ان کا مسلح اٹھایا تو نیچے سرنگ میں جاتا گیا۔ حضرات محترم نور الدین زنگی نے دیکھا وہ سرنگ میرے نبی کے روزے تک حضور نبی کریم کے پاؤں مبارک کا ایک انگوٹھا نظر آ رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم اس کو خواب میں ملے جو اپنا تھا۔ اچھا وہ نہیں ہے تو پھر یہ کاروائی کس نے کی؟ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی کو کس نے کہا جب بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع جوڑ نہیں رہا، پریشان ہو گیا، پریشانی میں سو گیا، رات کو خواب میں مقدر جاگا، مصطفیٰ کا دیدار ہوا، پوچھا سعدی پریشان کیوں؟ عرض کیا جناب کی شان میں نعت لکھنا چاہتا تھا، 4 سطروں سے ربائی بنتی ہے، 3 سطریں لکھی ہیں، چوتھی نہیں بن رہی۔ فرمایا جو 3 لکھی ہیں وہ سنا دو۔ آپ سناتے ہیں بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی شان تو نے یہ بیان کی کہ براق لے گیا نبی کو، نہ جبریل لے گیا نبی کو، نہ رف لے گیا نبی کو، بلکہ بلغ اللہ بکمالہ، وہ اپنے کمال سے ہی چلا گیا۔ کشف الدجی بجمالہ، اوپر کے اندھیرے جہاں سورج کی حد ختم ہوتی ہے وہاں کے اندھیرے اس کے اپنے جمال سے دور ہو گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، اس کی زندگی کا لمحہ بڑا حسین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نبی کی شانیں یہ 3 سطروں میں تم نے ایسے بیان کی، چوتھی سطر تو بنائی ہے، ایسی عظمتوں والے نبی کے لیے کہہ دو نا صلو علیہ۔ حضرات محترم
شیخ سعدی نے 2 کتابیں اور لکھی ہیں، ایک کا نام گلستہ، ایک کا نام بوسہ، اتنی موٹی ہیں، بڑا بڑا کلام لکھا، لیکن کوئی کلام اتنا مشہور نہیں ہوا، اتنی مقبولیت کسی کلام کو نہیں ملی جتنی مقبولیت اس ربائی کو ملی۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں 3 سطریں سعدی کی ہیں، 4تھی سطر محمد مصطفیٰ کی اپنی ہے۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں، نسبت مضبوط بنا لو تو کیا ہوگا، حضور ایسے کرم کریں گے جیسے ان لوگوں پہ کیا، وہ اویس کرنی، وہ نور الدین زنگی، وہ شیخ سعدی۔ میں کل گوجرے خطاب کر رہا تھا تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ دلو رام ہندو تھا، ساری زندگی میرے نبی کی نعتیں لکھی اس نے، جب مرنے لگا نا تو ہندوؤں نے تیاری کی بھئی یہ ہندو مذہب ہے، ہندو دھرم ہے، اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں کٹھی کرو، گھی اکٹھا کرو، اس کی تیاری کرو۔ اس نے کہا نہیں یہ تیاری تم نہ کرو، میری تیاری اگر تم نے کرنی ہے مشک کفور لے آؤ، کفن لے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ تیاری تو مسلمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، آج رات میں نے خواب میں دیکھا میرا کملی والا، اس کا مجھے دیدار ہوا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، اے صحابہ چلو میرے ساتھ۔ یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا ابو بکر نے میرے در پہ آ کے کلمہ پڑھا، عمر نے میرے پاس آ کے کلمہ پڑھا، عثمان نے میرے پاس آ کے کلمہ پڑھا، علی نے میرے پاس آ کے کلمہ پڑھا، عبداللہ بن مسعود نے آ کے کلمہ پڑھا، ابو ہریرہ نے آ کے کلمہ پڑھا، 1.25 لاکھ اصحاب نے میرے پاس آ کے کلمہ پڑھا۔ وہ دلو رام تھا تو ہندو، ساری زندگی میری نعتیں پڑھتا رہا، اگر میں نے کلمہ نہ پڑھایا وہ جہنم میں جلے گا، میں پسند نہیں کرتا ساری زندگی میری تعریفیں کرنے والا جہنم میں جائے۔ آج اے صحابہ میں محمد عربی خود دلو رام کے گھر جا کے اسے کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ دلو رام کہتا ہے مجھے خواب آیا، میرے نبی خواب میں ملے، مسلمانوں کے نبی۔ دلو رام اگلا جملہ بولتا ہے، کہتا ہے اے میرے بھائیو آپ ہندو ہو لیکن میں تمہیں منت کرتا ہوں کہ میری ٹانگیں دروازے سے ہٹا لو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے سونا آنے والا ہے اور میں نہیں چاہتا مصطفیٰ کریم جب دروازے سے اندر داخل ہوں میرے پاؤں اور ٹانگیں ادھر ہوں، میری ٹانگیں ادھر سے ہٹا لو، میرا کملی والا آنے والا ہے۔ حضور جلوہ گر ہوئے، حضور نے کلمہ پڑھایا، فرمایا میں نہ آتا، لیکن اگر نہ آتا تو جہنم میں جلتا، اگر تجھے ایمان نہ ملتا، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ساری زندگی میری نعتیں پڑھنے والا جہنم میں جائے، میں نے اسے جہنم معاف کر کے جنت پہنچانے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آج جوڑ کے نبی سے نسبت مضبوط بنا لو۔ دلو رام بھی یہی کرتا تھا، حضور نے کلمہ پڑھا کے اس کا نام رکھا کوثر علی کوثری۔ آج بھی جناب لاہور چلے جاؤ، اردو بازار، اردو مارکیٹ میں جاؤ تو اس دلو رام کی لکھی ہوئی نعتوں کا مجموعہ، اس کا کلام کتابی شکل میں مل جائے گا آپ کو، لیکن اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوگا کوثر علی کوثری، جو نبی نے نام رکھا، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہوگا دلو رام، دلو رام بریکٹ میں لکھا ہوگا۔ اس نے ہندو ہو کے ساری زندگی میرے نبی کی نعتیں پڑھی، تو کیا کہتے ہو نبی کا میلاد منانے والے، ہوں بھی سونے مصطفیٰ کے غلام، ہوں بھی کلمہ پڑھنے والے، تو یہ خالی رہ جائیں گے؟ نا یہ تیری سوچ ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ تیسری شرط، فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ میرا رسول بھی بخشش مانگے۔ حضور نے فرمایا میں شفاعت کروں گا امتیوں کی قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے۔ فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا لَمْ يَكُن مِنْ أَهْلِهَا، جو میری شفاعت پر دنیا میں ایمان نہیں لائے گا آخرت میں اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن جو دنیا میں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور نے فرمایا جو دنیا میں میری شفاعت مانے گا کل قیامت کے دن میری شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ تو ہم کیوں نہ کہہ کہ گناہگار جو محشر میں
فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں سارے نبی ممبروں پہ، میرا ممبر خالی۔ اللہ فرمائے گا نبی ممبر پہ بیٹھو، میں عرض کروں گا یا اللہ نہیں، ایک وعدہ ہے جو پورا کرانا ہے، نبی بول۔ عرض کروں گا یا اللہ ہر نبی کے ذمے ایک دعا تھی، حصے میں ایک دعا تھی، ہر نبی نے اپنے حصے کی دعا دنیا میں مانگ لی، میں نے اپنے حصے کی ابھی رکھی ہوئی ہے، آج مانگوں گا۔ حضرات محترم بڑی حیران کن بات ہے، میرا نبی مکے میں کافروں نے ظلم و ستم ڈھایا، نبی نے وہ دعا نہیں مانگی۔ حضرات محترم حضور کے صحابہ کرام، ان کو تنگ کیا گیا، ان کو جناب گرم ریت پہ لٹایا گیا، ان پر کوڑوں کی برسات کی گئی، میرے نبی نے وہ دعا نہیں مانگی۔ ہجرت پہ مجبور کیا گیا، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت، پھر حبشہ کی طرف ہجرت، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت، تیسری ہجرت مدینے کی طرف، میرے نبی نے پھر بھی وہ دعا نہیں مانگی۔ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں سوچتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں بڑا مشکل دن تھا، عود والا دن، شاید عود والے دن سے زیادہ مشکل آپ کی زندگی میں اور کوئی دن نہیں آیا، کیونکہ عود والے دن حاصل ہوئی فتح شکست میں بدل گئی، صرف ان چند بندوں کی وجہ سے جو تیر انداز درے پہ کھڑے تھے، فتح ہو گئی، انہوں نے درہ چھوڑ دیا، کفار بھاگ گئے، وہ مال غنیمت اکٹھے کرنے میں مصروف ہو گئے، ان سے اجتہادی لغزش ہو گئی، وہ فتح شکست میں بدلی۔ میرے نبی کے 70 صحابہ کرام جو حافظ تھے شہید ہو گئے، حضور کو تیر لگا، لہو باہر آ گیا۔ نبی کریم کا سگا چچا حضرت امیر حمزہ جن سے بڑا پیار تھا، ان کا مسئلہ جنگ احد میں کیا گیا، حضور کے سامنے ہندہ نے ان کا کلیجہ نکال کے اپنے منہ میں چبایا، میرے نبی کو تنگ کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ حضرات محترم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ گمان ہے آپ کی زندگی میں عہد سے زیادہ مشکل دن نہیں آیا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ، عہد سے بھی زیادہ سخت میرے لیے طائف کا دن تھا، جب میں رب کا ہوکہ دینے مکے سے نکلا، طائف کے اندر پہنچا، لوگوں کو رب کا پیغام سنایا، طائف والوں نے بدماش میرے پیچھے لگا دیے، وہ پتھر مارتے تھے، وہ بدماش عیار لوگ، وہ پتھر مارتے تھے، میں آگے آگے دوڑتا تھا، میں کسی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، آگے سے دروازہ بند ہو جاتا، میرا سارا جسم لہوحان ہو گیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سخت ترین دن تھا، لیکن حضرات محترم جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے لہوحان ہو کے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے، فرشتہ رب کی بارگاہ سے آیا، عرض کرتا ہے اگر آپ حکم کریں رب نے بھیجا ہے، ہم ہر نبی کی طرف آتے ہیں جب نبی پر ان کی قوم ظلم کرتی ہے، ہم آتے ہیں تو وہ نبی اپنی امت کے لیے بد دعا کرتا ہے، آپ ہمیں حکم کریں ہم ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں۔ آپ نے فرمایا ولا حول ولا قوت، میں زحمت کے لیے نہیں آیا، میں رحمت کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت بھی میرے نبی نے وہ دعا نہیں کی۔ حضور عرض کریں گے قیامت کے دن یا اللہ اوکھا وقت بڑا آیا زندگی میں، پر میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی، اے میرے محبوب کس لیے سنبھالی؟ یا اللہ آج میدان محشر میں میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی جو پریشان ہیں ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے، آج کے دن کے لیے وہ دعا میں نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یا اللہ آج میں وہ دعا مانگوں گا، پھر اپنے منبر پہ بیٹھوں گا۔ حضور حضور سر سجدے میں، یا اللہ بخش دے میری امت کو، بخش دے، کرم نوازی فرما،
یا رب امتی یا رب امتی، آدم سے لے کر روح اللہ تک نفسی نفسی نفسی، ایک مصطفیٰ یا رب امتی یا رب امتی۔ ارے ہم نے تو زیادہ کیا، حضور کے نام کا میلاد منا لیا، میرا نبی اس وقت کام آئیں گے جب 1.25 لاکھ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ حضور سر سجدے میں، رب فرمائے گا حبیب ارفع راسک، حدیث ہے مشکات میں، ارفع راسک، اپنے سر انور کو اٹھا لو، کل یسمع، تم کو سنا جائے گا، سل توتا، تم سوال کرو عطا کیا جائے گا، وشفا تشفع، اے محبوب تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے، اور یہ قہر و غضب میرا اے نبی، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ بلکہ اہل سنت کے ایک عالم نے انتہا کر دی، وہ کہتے ہیں بھائی رب کو پتہ ہے ہماری نیکیوں بدیوں کا ترکڑی لگا کے تولنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کو حساب نہ ہو، بندہ گنتا وہ ہے جس کو گنتی کا پتہ نہ ہو، اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ نے کیوں وہ میزان ترکڑی لگائی اور یہ میدان حشر قائم کیا؟ وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے، بزم انعقاد بزم محشر کا، جو محشر کی بزم